بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ محبت سے دوشی پڑھیے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، مجھ سے قبل آپ بڑا حسین، خوبصورت اور ایمان افروز تذکرہ خلفائے راشدین سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال رکھے۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اور خاص کر اس عشرہ میں، دوسرے عشرہ میں 16 رمضان المبارک کو یعنی 16ویں روزے کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور کفر کی کمر توڑی گئی۔ زور سے کہیے نا، کفر کے ساتھ کوئی ہمدردی تو نہیں ہے؟ تو پھر کھل کے ذرا سبحان اللہ۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ راکعہ عابدہ ساجدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو شیر خدا، حاجت روا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، حسنین کریمین کے والد محترم، نبی کے ویر، صحابہ کے مشیر اور سنیوں کے پیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر حملہ ہوا۔ حضرات گرامی، اور اسی ماہ مبارک کو 20ویں کا جب سورج غروب ہوتا ہے، اس سے پہلے اعتکاف کرنے والے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اعتکاف بھی شروع ہو جاتا ہے۔ موضوعات بہت سارے ہیں اور وقت انتہائی کم ہے۔ میں بس یہ دعا ہی کروں گا کہ خالق کائنات ہر
عطا فرمائے۔ سب پر تو کیا کسی ایک موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی توجہ رہے جو تھوڑا بہت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر یہ باتیں سنائی جاتی ہیں ٹی وی پر اور کیبل پر، جو سکالرز آتے ہیں، کلین شیو قسم کے سکالرز، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچے بولیے۔ نہیں، میرا خیال آپ کا موڈ نہیں ہے سننے کا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کب، اس لیے کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں سے سنا اور آ کر بیٹھ کر درس دینا شروع ہو گئے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ درس آپ کو اس وقت یاد کیوں نہیں رہتا جب کوئی آپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ مسلمان ہو نا، آپ اسلام کو ماننے والے ہو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، کوئی آپ کو گالی دے آپ کہو سبحان اللہ، پھر تو ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کو دین آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی توہین کرے آپ کہو ماشاء اللہ، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ کہو جی ایک اور مار لیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب صحابہ پر تبرہ بولا جائے، جب مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی جائے، اس وقت تم کہتے ہو کہ نہیں کچھ نہ بولو، کچھ نہیں کہنا چاہیے، آقا معاف کرنے والے تھے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا امن کا درس اسلام دیتا ہے، لیکن وہی اسلام جب امن کا درس دے رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ 11 مردوں کو 6 عورتوں کو معافی نہیں مل سکتی۔ 11 مردوں کو 6 عورتوں کو، بولیے نا، فتح مکہ فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، عام معافی کا اعلان فرما دیا، سارے کافر آگے سر نگو کھڑے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، گردنیں لٹکائے کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ اس وقت تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ معاف فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا انتم الطلقاء، فرمایا تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، کسی سے انتقام نہیں لوں گا، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، کسی کی گردن نہیں اڑاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا 11 مرد 6 عورتیں جہاں مل جائیں کاٹ ڈالو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو جو ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن 11 مرد اور 6 عورتیں، ان کے لیے اسلام نے امن کا اعلان نہیں کیا۔ آقا نے امن کا اعلان نہیں کیا، فرمایا 11 مرد ہے 6 عورتیں جہاں مل جائیں اڑا دو، گردن اتار دو، وصل جہنم کر دو۔ ان میں سے ایک تھا ابن خطل۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمنوں سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ وہ کوڑا ڈالنے والی روایت پتہ نہیں کسی انگریز نے بنائی ہوگی کہ جی روز کوڑا ڈالتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ فقہ کی کتابوں میں، نہ تفسیروں میں، نہ علماء کو ملی، نہ محدثین کو، نہ مفسرین کو، نہ فقہاء کو، لیکن ہمارے یہ کلین شیو لوگوں کو مل گئی ہے انگریزوں سے، اور ظلم یہ کیا پھر کہ اسے سلیبس میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسری کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، وہ بوڑھ ہونے تک یہی کہتا رہتا ہے کہ عورت کوڑا ڈالتی تھی آقا معاف کرتے تھے، کیونکہ سلیبس میں آ گئی ہے، لیکن نہ آتا نہ پتا، کوئی ثبوت نہیں۔ خیر آگے چلیے
کہتے ہیں اپنے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ میں نے کہا تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھا ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ فقط آپ کی ذات نہیں ہے، آقا کی ذات، آقا کا سراپا، آقا کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ دین کی بھی توہین ہے، ایمان کی بھی ہے، خدا کی بھی ہے، قرآن کی بھی ہے، وہ فقط آقا کی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ منافقین نے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا بات کی، اور بات بھی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، یہ غیب کی باتیں کرتے ہیں، انہیں غیب کا کیا پتا، یہ غیب کیا جانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا، فرمایا بتاؤ کیا بات کر رہے تھے؟ آنکھوں نا سبحان اللہ، کیا بات کر رہے تھے؟ اب پکڑے گئے، اب سمجھ گئے کہ اب یہاں پہ انکار تو ہو نہیں سکتا، تو کہنے لگے کہ اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے دلگی کر رہے تھے، ویسے مذاق میں کہہ رہے تھے، ہم سیریس تھوڑا ہی تھے، ہم تو سیریس نہیں تھے، آپ ناراض ہو گئے، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے بات یہ بات ذہن میں رکھیے، بات کس کے بارے میں کی؟ آقا کے بارے میں، سارے بولیے، بات کس کے بارے میں کی؟ آقا کے بارے میں۔ رب نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا محبوب نے کہہ دو، قل محبوب فرما دو انہیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، فرمایا کیا تم اللہ، آیت قرآن کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ اللہ، آیتیں، رسول۔ انہوں نے بات کس کے بارے میں کی تھی؟ بولیے نا، رسول کے بارے میں بات کی تھی۔ رب نے فقط رسول کا نام نہیں لیا، رب نے کہا کیا تم اللہ سے مذاق کرتے ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ سے مذاق کرنا اللہ سے مذاق کرنا ہے، رسول اللہ کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے، رسول اللہ کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فقط اللہ نہیں، وہ آیات ہی، کیا تم اللہ کی آیاتوں سے مذاق کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا رسول اللہ سے مذاق کرنا قرآن سے مذاق کرنا ہے، رسول اللہ کی توہین کرنا قرآن کی توہین کرنا ہے، رسول اللہ کی بے ادبی کرنا قرآن کی بے ادبی کرنا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، میں نے کہا رسول اللہ کی ذات اکیلی نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آئیے میں آپ کو ذرا ایک اور بات، رسول اللہ کو اذیت دینا کسی بھی لحاظ سے، قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 57 ہے، اور پہلے سورہ توبہ تھی، آیت نمبر 65 تھی۔ پورا والا نہیں دو نا تاکہ کسی کو بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ رب نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، مجھے بتاؤ کون ہے دنیا میں جو اللہ کو ایذا دے سکے؟ ہے کوئی؟ کسی کی مجال ہے؟ نہیں دے سکتا کوئی۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ وہ کوشش کرتے تھے رسول اللہ کو ایذا دینے کی، رب نے فرمایا رسول اللہ کو ایذا دو گے وہ مجھے بھی ایذا دینا ہے، وہ مجھے بھی ایذا دینا ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات اکیلی نہیں ہے۔ اب آئیے واپس کہ جی اپنے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اب آئیے ابن خطل فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا جہاں مل جائے اڑا دو، اڑا دو۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے ایک صحابی کو قتل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک صحابی کو قتل کیا تھا۔ بھیجا کر فرمایا نہ چھوڑو اسے، اڑا دو۔ اب یہاں پر ہمیں امن کا درس دینے والے، ہمیں امن کی پٹی پڑھانے والے
اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں، ایک صحابی کو قتل کرنے والے کو آقا معافی کا پروانہ نہیں دے رہے، بلکہ فرما رہے ہیں اڑا دو اسے۔ اور یہاں تو برما میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، فلسطین میں کتنے ہوئے، کشمیر میں کتنے ہوئے، کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور تم ہمیں امن کی تعلیم دیتے ہو۔ آقا تو امن اس بندے کو بھی نہیں دیتے جو ایک کو شہید کرتا ہے۔ یہاں امن نہیں چلے گا، یہاں اسلام کی پاور چلے گی، اسلام کی پاور چلے گی۔ خیر اسے قتل کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرما دیا، فرمایا کہ سب کو معافی، لیکن ابن قتل کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس نے کیا کیا، بھاگ کر کعبہ شریف کے اوپر غلاف تھا، غلاف کے اندر کی جانب جا کر چھپ گیا، غلاف سے چمٹ کے۔ تو جو ہے کعبہ کے اندر جہاں پہ مکھی مارنا بھی منع ہے، جہاں پہ مچھر بھی نہیں مار سکتے، وہاں پہ وہ کعبہ کے اندر، کعبہ اور پردے کے درمیان میں، پردے کے اندر والی جانب جا کے چمٹ گیا پردے سے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ ہے ادھر چمٹا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وہیں پہ گردن اڑا، اور گردن اڑا دی گئی، گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد آگے حارث بن نقید، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجم کرتا تھا۔ حاجم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اشعار میں کسی کی توہین کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجم کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا نہ چھوڑو اسے، جہاں مل جائے قتل کر ڈالو۔ اب ہوا کیا، گھر میں چھپا، گھر میں چھپانا، حضرت مولا علی تلوار لے کے باہر آ گئے، شیر خدا تلوار لے کے باہر پہنچ گئے۔ جو ہی گھر سے نکلا اڑا دیا، کہتے نہیں اپنے لیے بدلا نہیں، آقا کی توہین کرتا تھا، اللہ کو کچھ نہیں کہا، قرآن کو کچھ نہیں کہا، آیتوں کو کچھ نہیں کہا، اسلام کو کچھ نہیں کہا، آقا کی توہین کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا نہ چھوڑنا، اڑا دینا۔ اور شیر خدا نے بولیے، شیر خدا نے اڑا دیا۔ اس کے بعد مقیس بن سبابہ، اس نے ایک انصاری کو شہید کیا تھا، میرے آقا نے فرمایا اسے بھی معافی نہیں ہے، اسے بھی اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد حارث بن چلا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی حرکات سے، میرے آقا نے فرمایا اسے بھی معاف نہیں کرنا۔ شیر خدا نے اسے بھی اڑا دیا، شیر خدا نے۔ حضرت مولا علی کی شہادت بھی ہے نا اسی ہفتے میں، اسی عشرے میں، تو ساتھ ہم نے ان کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا۔ حضرت مولا علی نے اڑا دیا۔ اس کے بعد اب 11 مرد تھے، جن میں سے 4 جو ہیں انہیں اڑا دیا گیا، 7 ایسے تھے، اب میں سب کے صرف نام پیش کروں گا، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، جن میں عبداللہ بن ابی سرخ، ان کے بارے میں بھی آپ کا حکم یہی تھا، لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر معافی چاہنے کے لیے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، معاف کیا، صحابی بن گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹے اکرمہ نام ہے، اسلام لانے سے پہلے اسلام کی بڑی مخالفت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جب زمین تنگ ہو گئی تو پھر ان کی بیوی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایمان قبول کیا اور عرض کی حضور اگر مہربانی فرمائے میرے خاوند کو بھی معاف فرما دیں۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ کے یمن چلا گیا ہے، یمن چلا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا لے آؤ، معاف کر دوں گا۔ بیوی گئی، خاوند کو ڈھونڈا، آقا کی بارگاہ میں پہنچایا، جب گردن جھکا دی آقا نے فرمایا جاؤ، معاف کر دیا۔ اور یہی اکرمہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر یہ باہر نکلے تلوار لے کر، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک صحابی کو شہید کر دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی نا، آقا اکرمہ نے ایک بندے کو، فلاں بندے کو شہید کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ بھی مسکرائیں نا، آقا کی سنت کو تازہ کریں۔ آقا مسکرانے لگ گئے، صحابہ حیران،
کملی والے آقا ہمارا بھائی شہید ہو گیا، اکرمہ نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا غلاموں تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ جی ابھی بھی کسی سبحان اللہ نہیں آتی تو پھر رکھو سبحان اللہ۔ اگر آقا کی عظمت سن کر بھی سبحان اللہ آپ نے سپیئر رکھنی ہے کسی موقع کے لیے تو پھر آپ کو مبارک ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اکرمہ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اکرمہ اور وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت پہ ٹہل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معافی مل گئی۔ اس کے بعد صفوان بن امیہ، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بڑے شدید تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آقا نے فرمایا اسے بھی اڑا دو، قتل کر دو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیا۔ عمار بن الاسود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی وجہ سے وفات ان کی ہوئی۔ وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ اونٹ پر سوار ہو کے جا رہی تھی، اس نے اونٹ کو نیزہ مارا، اونٹ گرا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی گری اور اسی بیماری میں وہ وفات پا گئی۔ اور لیکن یہ خود فتح مکہ کے موقع پر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، توبہ کی، اسلام لائے، آقا نے معاف فرما دیا۔ کعب بن زہیر، انہیں بھی آقا نے معاف فرما دیا، حضرت وحشی کو بھی معاف فرما دیا، عبداللہ بن زبعی کو بھی معاف فرما دیا، 11 میں سے 7 نے گردن جھکا دی، آقا نے معاف فرما دیا، آقا نے معاف فرما دیا۔ اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام آپ کے لیے یہ ہے، اچھا 6 عورتیں بھی تھیں جن میں سے ہند ابو سفیان کی بیوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، آقا نے معاف فرما دیا، صحابیہ بن گئی۔ کرتنا، یہ ابن فضل کی لونی تھی، انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ سارا، ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ انہیں معافی مل گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ شیر خدا نے اڑا دیا، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور قریبہ، ام سعد، ارنب، ان 3 عورتوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پر قتل کر دیا گیا۔ اب یہ جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے بولیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن دیتا ہے، لیکن اسلام امن اس کو دیتا ہے جو گردن جھکا لیتا ہے، اسلام اس لیے امن دے دیتا ہے، اور جو گردن اسلام کے سامنے اٹھا کے چلنا چاہے، اسلام گردن کو اڑا دیتا ہے۔ اسلام اپنے سامنے کسی کو گردن اونچی کرنے کی اجازت، بولیے نا، کسی کو گردن اونچی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 4 مردوں نے گردن اونچی کی، میرے آقا نے فرمایا اڑا دو، اڑا دیے گئے۔ 3 عورتوں نے گردن اونچی کی، میرے آقا نے فرمایا اڑا دو، اڑا دی گئی۔ اور 4 مرد اور 3 عورتیں، انہیں معاف کر دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، اسلام کا پیغام یہ ہے، اسلام امن دیتا ہے۔ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو، کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو کہ کسی نے اسلام کے سامنے گردن اٹھا کے چلنے کا ارادہ کیا ہو، اسلام کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی ہو، اسلام کو اس نے اپنا آپ دکھانے کی کوشش کی ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسلام امن دیتا ہے، لیکن اسے دیتا ہے جو اسلام کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اسلام کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے، اسلام اسے امن دیتا ہے۔ آج اسلام کی بات کرنے والے، اسلام اور امن کی بات کرنے والے، میں آپ سے یہ کہوں گا، پہلے اس قابل بنو کہ کفر کو جھکا سکو، پہلے اس قابل بنو کہ کفر کی گردن کو جھکا سکو، پھر کہنا کہ اسلام امن دیتا ہے۔ ہاں، اسلام امن دیتا ہے جب چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، جب سر پہ دستار مصطفیٰ ہو،
اور دل میں عشق مصطفیٰ ہو، آنکھوں میں شرم مصطفیٰ ہو، جب یہ باتیں ہوں پھر کفر بھی لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے خادم حسین رضوی کتنے ہیں پاکستان میں؟ مجھے بولیے، اور کہاں ہوتے ہیں؟ ایک مسجد میں۔ نہ ان کے پاس میڈیا، نہ ان کے پاس لشکر، نہ سپاہ، نہ قلم کی طاقت، نہ زبان کی طاقت، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ، کچھ بھی نہیں، لیکن خادم حسین رضوی پاکستان میں اگر جیل میں بھیجے جائیں تو انگلینڈ میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جیل سے پائے جائیں تو انگلینڈ والے ماتم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اگر ایک مسجد والا غلام مصطفیٰ کی سیرت اور سنت پہ قربان ہونے لگ جائے تو انگلینڈ تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اشرف آصف جلالی کتنے ہیں؟ بتائیے مجھے، ایک ہے نا؟ ایک دفعہ اشرف جلالی نے تلوار لہرائی تھی لاہور میں، ایک دفعہ انڈیا کے سارے چینل جو وہ لرزا رہے تھے، اور پھر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یہی کام اگر عمران خان کرے، اگر عمران خان یہ کام کرے، اگر اس سے پہلے والا کوئی کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن پہلے اس قابل بنو، پہلے آقا کی غلامی خود اختیار کرو، آقا کے غلام بنو۔ آزاد غلامی کسی اعتکاف کے فارمز آ چکے ہیں، جو دوست احباب اعتکاف کرنا چاہیں مرکزی جامع مسجد میں وہ اعتکاف کے لیے رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بالکل قریب ہے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ